اس میں مختلف حوالے ہیں اور 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک کا جو موسٹ کریٹیکل ٹائم ہے جس میں پاکستان کے اندر انتخابات نے ہونا تھا نہیں ہوئے. ایک نیا ہمیں نظریہ ضرورت بھی نظر آیا اس وقت میں جبکہ انتخابات آئین کے تحت منعقد ہونے تھے اور وہ نہیں ہوئے. اس سے پہلے یہ 6 مئی بھی ہوا جس میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہو گئی تھیں کہ انتخابات کو کب منعقد کیا جانا ہے اور کس طرح سے ان انتخابات کی طرف بڑھنا ہے. وہ رات جس رات کو یہ فیصلہ ہونا تھا، اعلان ہونا تھا کہ پاکستان کی اسمبلی کو کب ٹوٹنا تھا اور پھر جولائی میں کس طرح سے الیکشن ہونے تھے، وہ نہیں ہو سکا. وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہ تاریخ نے دیکھا ہے. تو میں 9 مئی کو 6 مئی سے جوڑتی ہوں جب سیاسی قوتیں سپریم کورٹ کے کہنے پہ بیٹھی تھیں. ایک رستہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا تھا، وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کچھ فیصلے کرنے تھے، وہ فیصلے کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے لیکن وہ مذاکرہ، وہ مکالمہ، وہ ڈائیلاگ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں کر رہی تھیں وہ کس کے کہنے پہ وہ ختم کر دیا گیا، وہ ختم ہو گیا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور وہاں سے پھر 9 مئی کی ابتدا ہوتی ہے اور 9 مئی کو پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد پاکستان کی سیاست واپس نہیں آئی. پاکستان کی سیاست نے اپنا رستہ کھو دیا. پاکستان کے سیاست دانوں سے فیصلے ہاتھ سے نکل گئے. فیصلہ سازی پرماننٹلی کہیں اور چلی گئی. تاریخ اس کو کس طرح سے نام دے گی، تاریخ میں کون مورد الزام ٹھہرایا جائے گا، یہ بھی تاریخ ہی فیصلہ کرے گی. یہ اس وقت میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن 9 مئی کے بعد اور 9 مئی کے واقعات کو میں اس کتاب کے اندر جو خوبصورت بات ہے وہ یہ، انٹرویوز تو ہیں ہی، وہ تو تاریخ کا حصہ ہیں، وہ آپ پڑھیں گے، لیکن ان سے پہلے جو ایکسپریشنز علی نے لکھے ہیں اور جو انہوں نے حوالہ اس گفتگو سے پہلے کا بنایا ہے، بڑی خاموشی سے اس میں انہوں نے تاریخ مرتب کر دی ہے. ان تمام شخصیات کے انٹرویو سے پہلے اس ماحول کو جس طرح سے انہوں نے لکھ دیا ہے اور ان شخصیات کے حوالے سے لکھ دیا ہے وہ ایک مستند حوالہ بن گیا ہے کہ اس ایک جو 8 فروری کے الیکشن سے پہلے اور 9 مئی کا جو یہ دورانیہ تھا، اس دوران ہو کیا رہا تھا، کون کہاں کھڑا تھا، کیا سوچ رہا تھا. مثلا اسی میں یہ فیصل آباد کے راجہ ریاض نے قلعہ سیف اللہ کے انوار کاکڑ کا نام کیسے تجویز کر دیا. کہنے کو یہ ایک جسے کہنا چاہیے کالم ہے، انٹرویو ہے، لیکن اس انٹرویو کے اندر بہت ہی خوبصورت جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ راجہ صاحب نے خود مجھے اپنے اس انٹرویو کے لیے کہا اور منتخب کردہ 3 ناموں میں سے ایک سابق بیوروکریٹ، ایک سابق جج اور ایک ماہر معیشت ہیں اور ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. یہ انہوں نے کہا کہ یہ راجہ ریاض صاحب نے ان کو بتایا، مگر یہ اس میں لکھتے ہیں کہ اچانک یہ سینیٹر انوار کاکڑ کہاں سے آ گئے. دیکھیے سوال جو ہے اس میں اب یہ کہانی بھی ہے اور یہ مستند حوالہ بھی ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا، راجہ ریاض صاحب قائد حزب اختلاف تھے اور قائد ایوان شہباز شریف صاحب تھے. ان تینوں نے اپنے اپنے جو نام دیے تھے ان ناموں میں انوار کاکڑ صاحب کا نام نہیں تھا. وہ نام کہاں سے آیا، وہ نام کس نے دیا، وہ نام کس کا تھا، یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر اس کے بعد مختلف اور مثلاً اس کے اندر پرویز اشرف صاحب کا انٹرویو ہے، عباسی صاحب کا انٹرویو ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا اور دیگر تمام چیزیں. مگر میرے لیے علی فرقان کے ان انٹرویوز سے پہلے جو تاثرات ہیں، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ بہت اہم ہیں. اور جب کبھی میں بھی اپنی کتاب لکھوں گی انشاءاللہ، جلدی ایک اور کتاب میری آئے گی سامنے، اس کے اندر یہ ایک بہت ہیلپ فل چیز ہوگی کہ کون کہاں کیا کھڑا تھا، کیا کر رہا تھا. اور پھر 9 مئی کے بعد سے 8 فروری اور 8 فروری کے انتخابات اور انتخابات کے بعد اب کہاں کہاں کس کس نے کیا کیا جگہ چھوڑی ہے اور کس طرح سے واپس وہ اپنی جگہ لیں گے، یہ تو خواجہ آصف صاحب ہی بتا سکتے ہیں اور یہ مہتاب عباسی صاحب ہی بتائیں گے کہ پاکستان کی سیاست واپس کیسے آئے گی. مگر 9 مئی کے بعد سے 8 فروری تک کا جو دورانیہ ہے یہ آپ کی یادداشتوں میں رہنا چاہیے.